الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال تبارك وتعالى في مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان آیات اور احادیث کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 13 تاریخ کو، آگے 3 دن کے بعد جو آنے والی ہے، 13 تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم پیدائش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف، آپ کے کمالات، آپ کی شان ہر مسلمان بیان کرنا، سننا باعث سعادت سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا صرف ایک دوسرے فرقے کا کام ہے، جنہوں نے اپنے اوپر لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ حضرت علی سے محبت نہیں رکھتے بلکہ دشمنی رکھتے ہیں۔ انسان کو جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اس کی اداؤں کو وہ پسند کرتا ہے۔ مجھے اگر کسی کے ساتھ محبت ہے تو میں دیکھوں گا کہ اس کو کیا چیز پسند ہے۔ جو چیز اس کو پسند ہوگی وہی پسند میں اپنی بناؤں گا تو میں اپنے دعوے کے اندر سچا ہوں۔ اب دیکھیں نا، دنیا داری کے اندر ہماری کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہیئر اسٹائل اس کی طرح ہو، ہمارے کپڑے اس کی طرح ہوں، ہمارا چلنا اس کی طرح ہو، اور ہم دکھنے میں اس کی طرح لگیں، اور ہم اس کو کاپی کرتے ہیں ہر چیز کے اندر
کہ تاکہ جب لوگ دور سے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یار اس کا تعلق فلاں کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے۔ لوگ تو اپنے آپ کو کسی کے عشق کے اندر اتنا محو کر دیتے ہیں، اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ اپنی شکلوں تک کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اپنی شکل بگاڑ کر چاہے وہ لوگوں کے سامنے مسخرہ لگ رہا ہو، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر ایک گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ میں اس کا عاشق ہوں، میری آئیڈیل پرسنالٹی وہ ہے، اس لیے اس کی طرح لگنے میں اس کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی پیمانہ سمجھ جاتا ہے نا عشق کا، پھر وہ عاشق کو بھی پہچان لیتا ہے اور عشق کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے افراد کو بھی پہچان لیتا ہے، پھر وہ خطا نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو اصول بتایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل محبت جو ہے نا وہ اہل ایمان کو ہے، اہل ایمان کو ہے، جنہوں نے وہی کلمہ پڑھا جو کلمہ حضرت علی نے پڑھا تھا۔ میں کوڈ ورڈ میں بات کروں گا، آپ حضرات خود پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو حضرت علی نے پڑھا تھا، وہی نمازیں پڑھتے ہیں جو حضرت علی نے پڑھی تھی، اسی قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو حضرت علی مانتے تھے، انہی خلفاء کو مانتے ہیں جن خلفاء کے ہاتھ پر حضرت علی نے خود بیعت کی تھی، جن کے اوپر اعتماد حضرت علی نے کیا تھا۔ کتاب کھلی ہے، فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون علی کا عاشق ہے اور کون علی کا گستاخ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتے تھے، اور خود صحابہ اکرام جو ہیں یہ پوری جماعت صحابہ اکرام کی، چاہے کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کو پایا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال، یہ پوری کی پوری جماعت، ان کے بعد آنے والے لوگ جو ہیں وہ اگر پوری زندگی رات کو نہ سوئیں، عبادت کرتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، جہاد کرتے رہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کھڑے رہیں، تو اس جماعت کے کسی فرد کے برابر وہ ہرگز نہیں ہو سکتے، کسی بھی فرد کے برابر۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، مقام کے لحاظ سے وہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ مقام کس کا زیادہ ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مقام کی بات کرتے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں جس غزوے کے اندر گئے ہیں، جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے ہیں، وہ گھوڑا جب تیز دوڑ رہا تھا اس کے منہ سے جو رال ٹپک رہی تھی اس کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عمر ثانی تھے۔ وجہ کیا ہے کہ معیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ تھا۔ تو صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے نا، پوری جماعت، اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے بھی صحابی ہیں سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت تو کامیاب ہو کر ہی رہتی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی جماعت جو ہے نا صحابہ کی، اس جماعت کے جو دل تھے نا ان کا امتحان اللہ نے لیا، ان کے ایمان کو جانچا اللہ تبارک و تعالی نے، ان کے ممتحن اللہ تبارک و تعالی تھے۔ اور پھر اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا پیمانہ بنا دیا میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے۔ دنیا کے اندر جو چیز بھی ہم خریدتے ہیں نا،
اس کو ناپنے کا، تولنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ چیز رکھ کر دیکھی جاتی ہے، دودھ لے رہے ہیں کلو ہے یا نہیں ہے، کپاس لے رہے ہیں کلو ہے یا نہیں، کوئی بھی چیز ہم لے رہے ہیں تو پیمانہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے نا، ہماری جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے نا، وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ نے اس کا مقام دل بنایا ہے، اس کو کئی پردوں کے اندر چھپا کر اللہ نے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان کا پیمانہ میں نے صحابہ کرام کے ایمان کو بنایا ہے۔ تم اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے ہو، تولنا چاہتے ہو، تو دیکھو ان کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو ان کی طرح ایمان بنانے کی کوشش کرو۔ ہدایت یافتہ تم میں سے وہی ہوگا جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا، جس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جتنے بھی صحابہ ہیں ان سب کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام کے ذکر سے، صحابہ کرام کے مناقب بیان کرنے سے یقیناً اہل ایمان کے ایمان کو مزید فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ان کے واقعات سن کر، ان کے فضائل سن کر بڑھتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے ہم بھی ان کی طرح اعمال کریں جیسے صحابہ کرام کر کے گئے تھے۔ تو الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عدول تھے، صحابہ سارے کے سارے برحق تھے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے بھی پھر ڈیوائڈ کیا گیا، تقسیم کیے گئے الگ الگ مراتب صحابہ کرام کے۔ تو تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑے صحابی جو تھے نا، رتبے کے لحاظ سے، افضلیت کے لحاظ سے، وہ تو بالاتفاق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے اوصاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود منبر پر بیٹھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کوفہ کے اندر منبر کے اوپر بیٹھے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا، بتاؤ سب سے بہادر شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یقیناً آپ ہیں، آپ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، آپ کے مقابلے میں جو آئے آپ نے اس کو بچھاڑ دیا، اور ہمیشہ سے آپ ہر جنگ کے اندر، ہر مد مقابل کے مقابلے میں آپ کامیاب رہے، یقیناً امیر المؤمنین آپ ہی ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر شخص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ حضرت علی کے اپنے الفاظ ہیں، آپ حضرات کتابیں اٹھیں کہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کے خود مناقب بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 2 سال کی عمر کے اندر، تقریباً کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ 2 سال کی عمر کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش کے اندر آ گئے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت کی ذمہ داری لے لی تھی ابو طالب سے۔ ابو طالب جو ہیں، ان کا اصل نام عبد مناف تھا، طالب ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا، اس لیے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بھائی تھے، 4 میں سے 3 ایمان لائے تھے، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو طالب تھے نا، اس کی کفر کی حالت کے اندر موت ہوئی تھی، وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سگی چچی تھی، سگی چچی تھی، اور یہ سگے چچا زاد بھائی تھے۔ تو لکھا ہے کہ جب حضرت علی کی والدہ کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے کفن اور دفن کے اندر حصہ لیا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک دیا تھا کہ یہ ان کے کفن کے ساتھ لگایا جائے، اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ بڑی محبت رکھا کرتے تھے اور ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے بار بار۔ حضرت فاطمہ جو حضرت علی کی والدہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے،
جب آپ مسلمان ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 9 یا 10 سال تھی۔ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ تو ایک نیا طریقہ عبادت کا، ہمارے رشتہ داروں میں یا مکہ میں تو اس طرح کوئی عبادت نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں میں نے انتظار کی، پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ یہ کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا دیا ہے، اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے والد سے نہیں پوچھوں گا میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں کل آپ کو سوچ کر بتاؤں گا۔ اب 9-10 سال کا بچہ وہ جہاں پر جو چیز دیکھے وہ تو آگے بتائے گا نا، لیکن حضور علیہ السلام کو ان پر اعتماد تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو تو نہ ہو، لیکن ہمارا یہ راز اب تمہارے پاس راز ہے، تم نے کسی کو نہیں بتانا ہے، ہمارا یہ راز تم نے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رات کو سوئے، صبح آئے مسلمان ہو گئے، اور پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے کسی کو نہیں، اپنے والد تک کو نہیں بتایا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد نے، ابو طالب نے حضرت علی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا علی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے نماز پڑھی، نماز کے بعد سلام پھیرا اور اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میں دین حق قبول کر چکا ہوں اور مجھے اس طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے۔ تو ابو طالب نے کوئی ان کے اوپر سختی نہیں کی، ان کو کہا کہ ٹھیک ہے یہ تمہیں سچی بات کی طرف بلاتے ہیں، تمہیں جس طرف یہ لے جائے تم چلتے رہو، اس طرف تم جس طرف یہ بلاتے ہیں یہ اچھی بات کی طرف ہی بلاتے ہیں، تم ان کے ساتھ رہو، میں تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کرتا۔ تو ابو طالب نے حضرت علی کے اوپر کوئی سختی نہیں کی۔ اور ایک روایت لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے پہلے نماز میں نے پڑھی ہے، لوگوں میں سب سے پہلے نماز میں نے پڑھی ہے۔ باقی تو بعد میں ایمان لاتے رہے نا صحابہ کرام، مسلمان ہوتے رہے، اور بچوں میں سب سے پہلے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تھے، اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے نماز پڑھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل از اسلام بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے اندر تھے، کبھی شراب کی طرف نہیں گئے تھے قبل از اسلام بھی اور اسلام کے بعد بھی، اور کوئی ایسی عادت آپ کے اندر نہیں تھی، اور شجاع جو تھے نا بہادر شروع سے تھے۔ کتنے مواقع ایسے آئے جب ہجرت کا موقع تھا، مکہ کے اندر تنے تنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حوالے کی یہ جو تھی اہل مکہ کی امانتیں تھیں سارے حضرت علی کے حوالے کی، اور حضرت علی کئی دن تک وہ امانتیں لوگوں کو دیتے رہے، کوئی ڈر نہیں۔ بستر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلایا، اب باہر کئی افراد ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ اگر آج آپ باہر نکلتے تو ہم آپ کو شہید کریں گے۔ 21 سال عمر تھی، 20 یا 21 سال آپ کی عمر تھی۔ 20-21 سال کی عمر کے نوجوان آج کیا جذبہ رکھتا ہے؟ ہمیں تو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بستر کے اوپر لٹایا کہ جس کے جانی دشمن بن کر باہر اہل مکہ کھڑے ہوئے تھے، اور یہ تہیہ کر کے آ چکے تھے، دار ندوہ کے اندر مشورہ کر کے آ چکے تھے کہ آج ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو وہاں پر چھوڑا، امانتیں دی۔ آپ تاریخ اٹھائیں، کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ علی نے فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میری تو جان چلی جائے گی، مجھے تو مار دیں گے یہ اب 20 سال کا نوجوان۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعتماد تھا ان کے اوپر، ان کا مضبوط ایمان تھا۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن کے بعد آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، پاؤں پیادہ گئے، پاؤں یعنی پیدل، یہاں سے مکہ سے مدینہ تک پیدل گئے ہیں۔ کئی دن رات دن کے اندر چھپ جاتے تھے، رات کو سفر کیا کرتے تھے۔ کئی دن کے بعد مدینہ منورہ کے اندر پہنچے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ علی آ چکے ہیں۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کروایا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاؤں پھٹ چکے ہیں، پاؤں پھٹ چکے تھے سفر کر کر کے، صعوبت پاؤں زخمی ہیں، چلا نہیں جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے وہاں پر، علی کو دیکھا، ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے زخم دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نکل آئے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک علی کو لگایا تو علی بالکل ٹھیک ہو گئے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پوری زندگی میرے پاؤں کے اندر درد نہیں ہوا، پوری زندگی میرے پاؤں کے اندر دوبارہ درد نہیں ہوا۔ یہ ایسی شفا اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک آدمی آیا سامنے سے، پہلے یہ طریقہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ ہوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دیا۔ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی دن کا محاصرہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جو اس خیبر کے قلعے کو فتح کر لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کروایا، کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے لعاب مبارک لگایا، علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور پھر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، مرحب آیا۔ مرحب بڑے اونچے قد کا تھا، یہودی بہت بڑا پہلوان تھا، اور کہنے لگا ہے کوئی مد مقابل جو میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ پورا اپنے آپ کو لوہے کے اندر اس نے کیا ہوا، اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے کہ آج کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، آپ نے ذوالفقار کی تلوار ایک لگائی اور مرحب کا سر دو ٹکڑے کر دیا آپ نے، اور خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر فتح ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنا شیر بنایا ہے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ شخص ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے اشعار ہیں کہ میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے، اور حضرت علی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اپنا شیر بنایا ہے۔ تو آپ کی بہادری، شجاعت بے مثال تھی۔ جس مقام پر گئے ہیں، جس مد مقابل، جس کے مقابلے میں بھی آئے ہیں، کبھی آپ نے ہار نہیں مانی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ آپ کو کامیاب فرمایا۔ اور قناعت، زہد، تقوی، کتنا تقوی اتنا تھا کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرتے، نماز کا ٹائم ہوتا تو آپ کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہوں، میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا۔ واہ علی، اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیا تم راضی ہو کہ جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہے، جنت میں میرے گھر کے سامنے آمنے سامنے میرا اور علی کا گھر ہے، یہ جنت کے اندر۔ حضور علیہ السلام خود خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو جنت کے اندر ہے۔ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ جن کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے جنت کی، ان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ علی جو تیرا قاتل ہوگا نا وہ جہنمی ہوگا۔ تیرے قاتل کو حضور علیہ السلام خود اپنی زبان مبارک سے جہنمی کہہ کر گئے ہیں۔ اور واہ علی کیا شان ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیٹی ہے، اور جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جن کے بیٹوں کو حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر اٹھا کر کھلایا ہے۔ ہماری ریحانت آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو دونوں میری خوشبو ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی اولاد کے، ان کی اہلیہ کے فضائل ہیں۔ اور خود کا کیا حال ہے کہ جب کھڑے ہوتے تھے نماز کے لیے کہتے تھے علی تیرا کیا بنے گا، تو اللہ کے سامنے کون سا منہ لے کر جا رہا ہے۔ عزیزان من، میں اور آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے وہم و گمان پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتے ہیں۔
حالانکہ اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار کے اندر سجدہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے نا، عبادت کے اندر اگر جان پیدا کرنی ہے نا، یہ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ تصور نہیں بنا سکتے تو یہ تو بناؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر ہونا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس سے کوئی غفلت کسی بھی جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے اندر، تقوی کے اندر آپ کثیر الصیام، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے تھے، اور علی نے فرمایا کہ یہ میری خواہش ہے کہ گرمی کے دن ہوں اور میں ان کے اندر روزہ رکھوں، گرمی کے دن ہو اور ان کے اندر روزہ رکھنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی۔ اور فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے کے اندر تلوار اٹھا کر میں لڑتا رہوں، یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ ہم علی کے نام لیوا ہیں تو ان کی اداؤں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر مقام پر حضور علیہ السلام کی اتباع کی ہے، حضور علیہ السلام کے عشق کے اندر اور حضور علیہ السلام کی محبت جتنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ شمائل اٹھائیں، ترمذی شریف کی ایک حصہ ہے شمائل ترمذی جس کو کہا جاتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کے اوصاف، حضور علیہ السلام کے جسم اطہر، حضور علیہ السلام کا پہناوا، حضور علیہ السلام کا چلنا، حضور علیہ السلام کا بیٹھنا، پوری آپ علیہ السلام کی معاشرت جس کے اندر بیان کی گئی ہے، اس کے اندر کثیر تعداد میں اکثر روایتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 سال تک حضور علیہ السلام کا ساتھ رہا ہے، 29 سال تک۔ 2 سال کی عمر میں آئے اور جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو تقریباً ان کی عمر 29 یا 30 سال ہو چکی تھی۔ تو ان کا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھا۔ اور جتنے خلفاء راشدین آئے آپ سے پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے۔ اس کا مطلب ان تینوں کے اوپر مکمل اعتماد رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو اتنا اعتماد تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی عمر فاروق سے کروائی ہے۔ حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اتنا اعتماد تھا ان کے اوپر۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو عاشقین رسول کہ جو ان کے اوپر اعتماد نہ کرتے ہوں جن کے اوپر علی نے خود اعتماد کیا۔ میں نے شروع میں بات بتائی آپ کو، جو حضرت علی کا سچا عاشق ہوگا وہ ابو بکر، عمر، عثمان ان کے اوپر بھی اعتماد رکھتا ہوگا، ان کا بھی عاشق ہوگا، ان کے مناقب اور فضائل کو بھی مانتا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 5 سال کے قریب رہا ہے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی ہے، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فقاہت عطا فرمائی تھی، دین کا بڑی سمجھ فہم عطا فرمائی تھی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، مشہور حدیث ہے نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اسی طرح کئی مواقع ایسے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی جگہ پر جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو حضرت عمر فاروق نے تسلیم کیا ہے، اور فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے سر سے خون بہ رہا تھا، پیچھے اس کے آدمی ہے جو اس کو مار رہا تھا، اور حضرت عمر فاروق کے دربار کے اندر آیا کہ اس کو سنگسار کریں، اس کو سنگسار کریں۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں نے اس سے شادی کی ہے، شادی کے 6 ماہ بعد اس سے بچہ پیدا ہو گیا ہے، بچہ تو 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ عمر نے فرمایا ٹھیک ہے چلو سنگسار کی تیاریاں کرو۔ علی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، آپ نے فرمایا رک جاؤ، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، آپ نے وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی کہ عورت کا حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی عمر 30 ماہ ہے، تو دودھ جو ہوتا ہے وہ 2 سال ہوتا ہے، اور 6 مہینے کے اندر اگر حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے اوپر زنا کا الزام نہیں لگایا جائے گا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ایسے بیٹھے اور فرمایا عمر علی اگر آج تو نہ ہوتا عمر یہ فیصلہ کر کے ہلاکت کے اندر آ جاتا۔ کئی مواقع کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو مشورہ دیا اس مشورے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ اور ایک اور روایت جو آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مولود کعبہ ہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ مولود کعبہ صرف حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے مولود کعبہ، کہ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ کعبہ عبادت کی جگہ ہے، ولادت کی جگہ نہیں ہے۔ تو مولود کعبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، یہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ لوگوں نے یہ روایت بہت زیادہ مشہور کی ہوئی ہے، بالاتفاق صرف ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مولود کعبہ تھے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو مولود کعبہ ہونے کی وجہ سے اتنی فضیلت نہیں ہوتی جتنی فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے آپ کو مل چکی ہے، کہ اللہ کے نبی نے جس شخص کو سب سے زیادہ پر اعتماد سمجھا، جس شخص کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد تھا، اس کو اپنا داماد بنایا ہے۔ دنیا کا دستور ہے نا، داماد کس کو بنایا جاتا ہے؟ لوگوں میں چنا جاتا ہے، جو اس کو سب سے اچھا لگے نا اس کو بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے، ہر طرف سے جانچتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، اس سے بڑھ کر اور فضیلت ہم جو ہے نا نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑھ کر اور فضیلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور فضائل بیان کرنے یہ اہل سنت کا ہی کام ہے، اور ہم ہی بیان کرتے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم ہی محبت رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو دعویٰ کرتا ہے علی کے ساتھ محبت کا، انہوں نے اپنا کلمہ تبدیل کیا، اپنی نماز تبدیل کی، اپنی اذان تبدیل کی، اپنا سب کچھ تبدیل کر دیا، وہ کہاں سے علی کے عاشق ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔